اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج سورہ فرقان کا تیسرا رکوع ہے، 19ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو لوگ تھے، آپ پر جن کو قرآن پاک کا نازل ہونا وہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کافر جہاں دیگر باتیں کرتے ان میں سے ایک بات یہ بھی کرتے تھے، وقال الذین لا یرجون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہا ان لوگوں نے لا یرجون لقاءنا، جن کو ہمارے ساتھ ملاقات کی امید نہیں، یعنی جو یہ بات خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، ان کی باتیں اور ہیں، اور یہ بات جو ذکر کی جا رہی ہے یہ ان کی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں ہماری طرف فرشتہ نہیں اترتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام دینے کے لیے، ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا، او نرا ربنا، یا کیوں نہیں ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ یعنی یہ دو مطالبات کہ کہتے کہ دیکھیں ہمارے پاس فرشتہ آنا چاہیے، ہمیں آ کر کہے کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئیں، اور یا یہ ہے کہ ہم رب العزت ہمیں خود دکھائی دے۔ دیکھو اتنی بڑی جرت، رب العزت تمہیں دکھائی دے، تمہاری کرتوتیں ہیں، اور ویسے اللہ کا نظام ہے، اللہ تو اپنے پیغمبر سے بات کرتا ہے، وہ پھر آگے قوم سے بات کرتے ہیں، یہ ایک نظام ہے، ہر کسی کو تھوڑو آ کر مطلب لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا، انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا، یہ تکبر کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تکبر کی وجہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں ملتا، ہمیں اللہ کیوں نظر نہیں آتا، اور ہمارے طرف فرشتہ کیوں نہیں اترتا۔ یہ ان کا کہنا کس وجہ سے ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ وَعُتُوًّا کبیرہ، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی، کبیرہ میں نا بڑی، وَعَتَوْا انہوں نے سرکشی کی، عُتُوًّا کبیرہ بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، آج کہہ رہے ہیں نا فرشتے نظر آئیں، جس دن فرشتے نظر آئیں گے نا مرنے کے بعد، پھر وہاں فرشتے جب نظر آئیں گے، لا بشرا، اس دن کوئی ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی، کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی ان کے لیے، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یومئذ کن کے لیے؟ اس دن للمجرمین، مجرموں کے لیے، یہ جرم کرنے والوں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا، وہ کہیں گے حجرا مہجورا، آج تم جنت سے بہت دور ہو جاؤ۔ مہجور کا معنی دور کر دیے جائیں گے، ہجر کا معنی ہوتا ہے، ہجر کا معنی ہوتا ہے جدائی، ہجر کہتے ہیں نا جدائی کو، حجرا مہجورا، دور کا فاصلہ ہو جائے، تم جنت کے قریب نہیں آ سکتے۔ وہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ تم مجرموں آج جنت کے قریب نہیں آ سکتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا،
اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم متوجہ ہوں گے ان کے عملوں کی طرف، ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور عملوں کو جب ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کے عملوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر بہت سارا لے کے بیٹھے ہیں نا کہ یہ بھی ہمارے پلڑے میں ہے، یہ بھی ہمارے پلڑے میں ہے، تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے اڑا دیں گے ان کے عملوں کو جیسے گرد و غبار میں اڑا دیا جاتا ہے، مٹی اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ان کے جو ہے نا یہ عمل اڑ جائیں گے جی، کیونکہ وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہے ہاں جی، کیونکہ عملوں کی قبولیت کے لیے ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا، دوسرا یہ کہ آخرت میں اس کا صلہ وصول کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے عملوں کا صلہ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے یا کوئی اور مقصد ہے تو وہ تو ایسے اڑا دیے جائیں گے ان کے عمل۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے عملوں کی طرف توجہ کریں گے اور توجہ کر کے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس ان کے عملوں کو ہم ایسے گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اصحاب الجنت جو جنتی لوگ ہیں، یومئذ اس دن خیر مستقرا ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا، مستقر قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، جو جنتی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ اس دن بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور قیلولہ کرنے کی جگہ اچھی ہوگی۔ قیلولہ کہتے ہیں آرام کرنا، دوپہر کے ٹائم آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قیلولہ کرنا، دوپہر کے ٹائم آرام کرنا، اس کی بڑی اچھی ان کے پاس مطلب جگہ ہوگی، سکون سے دوپہر کو آرام سے سوئیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اللہ فرماتا ہے یوم تشقق السماء، پس پھٹ جائے گا اس دن، پھٹ جائے گا آسمان، آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی، بادل نظر آئیں گے، بادل ظاہر ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، بادل ایسے ہی جیسے اب لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظر آئیں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتریں گے تسلسل کے ساتھ، فرشتے اتریں گے تسلسل کے ساتھ، تنزیل ایسے اترتے رہیں گے، فرشتوں کی اترنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک حقیقی بادشاہت، یومئذ اس دن، الحق حقیقی طور پر بادشاہت اس دن للرحمن، رحمان کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، اس دن اصل بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وَكَانَ يَوْمًا ہوگا وہ دن، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، عسیرا مشکل، عسر کہتے ہیں نا مشکل، یسر کہتے ہیں آسانی کو، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، مطلب تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہت اس دن ہوگی اللہ رب العزت کی۔ وکان یومن علی الکافرین عسیرا، ہوگا وہ دن کافروں پر بڑا سخت۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن چبائیں گے، یعض کا معنی چبانا، چبائیں گے ظالم اپنے ہاتھ کو،
جس طرح ہوتا ہے نا ندامت، شرمندگی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹنا، ہاں جی۔ تو قیامت کے دن یوم سے مراد قیامت کا دن، قیامت کے دن چبائیں گے ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، دندیاں کاٹیں گے اپنے ہاتھوں پر۔ یقول، وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، کاش کہ میں نے، اتخذت، میں نے بنایا ہوتا، مع الرسول، اپنے رسول کے ساتھ، سبیلا، سیدھا راستہ، یعنی میں جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، چلتے تھے راستے سیدھے پر، میں بھی چلا ہوتا اس طرح۔ اس دن دندیاں کاٹیں گے ہاتھوں پر، جہاں فائدہ کوئی نہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہیں آپ کی ذات کی، اور قیامت والے دن ہاتھوں پر دندیاں کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحیح راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی میں اپنے نبی کے ساتھ ہوتا، جس طرح میرے نبی فرماتے میں اسی طرح چلتا، ہاں جی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہ بھی کہیں گے کاش کہ میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، قرآن سے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھو بات ایسے نہیں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے جیسے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے جیسے۔ یا ویلتا، کاش کے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے نہ فلاں کو دوست بنایا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ اس دن وہ قیامت والے دن کہے گا کاش کہ میں نے اس کو بیلی نہ بنایا ہوتا، یہ میرا دوست ہی نہ ہوتا، یہ اس نے تو مجھے قرآن سے دور کیا تھا۔ لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، قرآن سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس آیات آ گئی، قرآن میرے سامنے تھا، قرآن میرے پاس تھا، اس بندے نے مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا، کاش کہ میں نے اسے، جس نے مجھے قرآن سے گمراہ کیا، کاش کہ میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ بات سمجھ، یہ قیامت والے دن کہے گا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے دھوکہ دیتا ہے، ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ خذول ہے، خذول کا مطلب دھوکہ دینے والا ہے، اس کو دغا دینے والا ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا، اس کا کام تو یہ ہے۔ اگلی آیت پہ غور کرنا، امت اگر اس آیت کو سمجھے نا تو اللہ نے فرمایا وقال الرسول، کہیں گے رسول، رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسول کہیں گے کیا؟ یا ربی، اے میرے رب۔ رسول کہیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ربی، اللہ سے گزارش کریں گے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے بنا لیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجور، چھوڑا ہوا، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ رب سے گزارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ مہجور، مہجور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کو چھوڑا گیا ہو، ھذا القرآن مہجورا، ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن چھوڑا گیا ہے، میری امت نے ہاتھ نہیں لگایا قرآن کو۔ اللہ سے گزارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا وہ یہ آیت نہیں سمجھتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گزارش کریں گے، وقال الرسول یا ربی، کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یا ربی اے میرے رب، ان قوم اتخذوا بے شک میری قوم نے بنایا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا، وہ میری امت نے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو ہی نہیں پکڑا۔ جی یہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو کیا ماحول ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے فرمایا محبوب اسی طرح ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرموں میں سے۔ جرائم پیشہ لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے رہے ہیں محبوب، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ آج اگر یہ لوگ آپ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کو ڈھیل اللہ نے دی ہے، کل کو قیامت اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اس کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ مقرنین زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جو ہے تنگ راستے سے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مکاناً ضیقاً وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، یاد کرو جب اس میں پھینکا جائے گا ان کو مکاناً ضیقاً تنگ جگہ سے، مقرنین زنجیروں میں جکڑ کر کیوں ڈالا جائے گا؟ پھر جب ڈالا جائے گا تو اس وقت کہیں گے دعوا ھنالک ثبورا، ہمیں موت آ جائے۔ جب جہنم کے اندر ان کو جلایا جائے گا نا تب کہیں گے یہ ہمیں موت آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تدعوا الیوم ثبورا واحدہ، آج کے دن تم ایک موت کو نہیں پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بڑی موتوں کو پکارو، جتنی دفعہ مرضی کہو موت آ جائے، موت نہیں آنی، موت اب موت نہیں ہے۔ دنیا میں تو تمہیں تکلیفیں تھیں، موت آئی اس کے بعد پھر تمہارا خلاصی ہو گئی ہیں، لیکن یہاں تو موت نہیں ہے، جتنی دفعہ مرضی پکارو اس نے آنا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں اب، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ اسی طرح محبوب جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا من المجرمین دشمن مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے محبوب آپ کا رب، ہادیاً ہدایت دینے والا، نصیراً مدد کرنے والا، اللہ ہدایت دینے والا، اللہ مدد کرنے والا کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، پہلے جو کتابیں نازل ہوئی نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، پھر اللہ نے 10 راتیں اور ایڈ کر دیں، وَأَتْمَمْنَاهَا کیسے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، آگے کیا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 10 اس کے اندر اور شامل کر دیں، ہاں بس وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب کے ہاں ٹھہرنے کی مدت ہو گئی 40 لیلۃً 40 راتیں، 30 راتوں کے لیے گئے، اللہ نے پھر 10 راتیں اور ٹھہرایا، تو پھر ان کو 40 راتیں وہاں ٹھہر کر پھر جو ہے وہ کتاب لے کر واپس اپنی قوم کے پاس آئے۔ جب قوم کے پاس آئے تو یہ ایک یکبارگی سے ہی ان کو مل گئی، زبور بھی ایسے ملی، انجیل بھی ایسے ملی، دیگر صحائف بھی اللہ، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ سورۃ الاعلیٰ کے اینڈ پہ اللہ نے صحائف دیے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، تو چھوٹی کتابیں جو دیں وہ بھی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن یکبارگی کے ساتھ لوح محفوظ پر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن جو ہے یہ اللہ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر اس کو 30ویں پارے میں ہی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو
شب قدر میں نازل کیا۔ تو لہذا رمضان کا مہینہ اور شب قدر بھی رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو یہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں قرآن جو نازل ہوا، حالانکہ قرآن آخری آیت جب نازل ہوئی وہ تو حج کے موقع پر تھی، تو لہذا ذی الحج کا مہینہ تھا، رمضان کا تو نہیں تھا۔ باقی بھی 23 سال کے عرصہ میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو واللہ من ورائہ محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کے اینڈ پہ جو لوح محفوظ کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ نے قرآن کو جو ہے یہ ایک ہی دفعہ قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ پہ رکھ دیا، وہ شب قدر تھی۔ جب لوح محفوظ پہ قرآن پاک کو اللہ نے رکھا وہ شب قدر تھی، رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد پھر موقع کی مناسبت سے آیتیں 23 سال تک جبرائیل علیہ السلام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، کبھی کوئی صورت، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی، اس طرح ایک طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوتا رہا۔ تو یہ کافر کہتے کہ وقال الذین کفروا، کافر کہتے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا، یعنی کہ کبھی آیت کبھی سورت یہ اترتی ہے، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا قرآن؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سنو اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کذالک، اس کی وجہ یہ ہے لنثبت بہ فؤادک، محبوب ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جب اترتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تاکہ جلدی یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ جلدی جلدی نا زبان کو حرکت دیا کریں۔ دیکھیں نا جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب یاد کرنا ہو تو بندہ کہتا ہے جلدی جلدی اس کو، اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کے دل پر اس کو جمع کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں جی، تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب وقال الرسول وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر کہتے ہیں کیوں نازل نہیں کیا قرآن کو جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ، کذالک، وجہ یہ ہے لنثبت بہ فؤادک، محبوب ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور آپ ترتیل سے اس کی تلاوت کریں، یعنی ایک اچھی تلاوت کے لیے اور آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ ولا یاتونک، یہ آگے دیکھیں کیسی بات اللہ نے فرمائی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے اللہ کو۔ اللہ فرماتا ہے ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اللہ فرماتا ہے ولا یاتونک بمثل، ولا یاتونک، نہیں ہے وہ آئیں گے بمثل، اس مثل کے ساتھ، مگر ہم لائیں گے حقیقت، الا جئناک بالحق، مگر ہم حقیقت لائیں گے۔ مطلب محبوب یہ تو ایک سوال انہوں نے کیا نا کہ قرآن ایک دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا، ہم نے جواب دے دیا اس کا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس لیے کہ محبوب آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور آپ تلاوت خوبصورت طریقے سے ہو جائے۔ تو اور یہ بات یاد رکھیں، جب بھی یہ اعتراض کریں گے، مطلب یہ اعتراض کیا تھا نا انہوں نے کہ باقی کتابیں ایک دفعہ اتری، قرآن کیوں نہیں ایک دفعہ اتر رہا؟ آپ مطلب اس بات پر مطمئن رہے، یہ ایک اعتراض کیا، اس کا ہم نے جواب دے دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی اعتراض یہ کریں گے نا تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے اور اچھی اس کی تفصیل بیان کریں گے۔
ولا یاتون کا نہیں وہ لے کر آئیں گے بمثل اس کی مثل، یعنی اس جیسے اور بھی کوئی اعتراض کریں، الا جئناک بالحق کی، مگر یہ کہ ہم لائیں گے آپ پر بالحق کی حقیقت کو، حقیقت بیان کر دیں گے، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور اس کی اچھی خوبصورت تفسیر ذکر کر دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ الذین وہ لوگ یحشرون علی وجوہہم وہ منہوں کے بل جمع کیے جائیں گے الی جہنم جہنم کی طرف، جہنم کی طرف ان کو منہوں کے بل، جیسے سورہ رحمان میں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو اللہ فرماتا ہے پکڑا جائے گا پیشانی اور پاؤں سے، اس طرح گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ الذین وہ لوگ یحشرون جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں پر، الی جہنم جہنم الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، مکان یہ اچھا مکان نہیں ہے، جہنم اچھا مکان نہیں ہے، اولئک شر مکانا یہ برا مکان ہے، واضل سبیلا اور وہ راستہ بھی گمراہ والا ہے، ان کا راستہ بھی گمراہ والا ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے۔ جیسے کام ہوں گے ویسے ہی اس کے پھر سزا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔